السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 4 بجے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا، اور کل پرسوں سے جو سانحات واقعات ہو رہے تھے لاہور میں، خطاب سے قبل یہ کہا گیا میڈیا پہ کہ خان صاحب قوم کو اعتماد ملیں گے۔ تو یقیناً بہت سارے پاکستانیوں نے عمران خان صاحب کی اسپیچ سنی ہوگی، میں نے بھی سنی، اور اب دل چاہ رہا تھا کہ اس پہ تھوڑی سی بات کی جائے۔ عمران خان صاحب نے کچھ باتیں ایسی کی جن سے اتفاق ناگزیر ہے، جن میں سے سر فہرست ایک یہ بات تھی کہ اگر اس طرح خدا نخواستہ سچویشن بن جاتی ہے تو پھر ہمیں تھوڑا سا پرامن رہنا چاہیے۔ اگر فرانس میں یا ڈچ ممالک کہیں پہ بھی گستاخانہ خاکے وہ چھاپتے ہیں، بناتے ہیں، تو رد عمل میں اگر ہم پاکستان میں اپنا نقصان کریں گے تو یہ دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہے۔ یقیناً ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں، ایسی صورت میں برداشت سے بات باہر نکلتی ہے، لیکن ایسی صورتحال میں پھر اپنے ہی مملکت میں اپنے املاک کو جلانا اور اپنے ہی ملک کو نقصان دینا، اپنے ملک کے شہریوں کو پریشان کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس سے میرے خیال میں جو ہمارے دشمن ہیں وہ اس سے خوش ہوں گے، نہ کہ ان کو کوئی فرق پڑے گا۔ خان صاحب کی یہ بات بالکل درست تھی، لیکن یہ ایک طرح سے مضحکہ خیز بھی تھی۔ خان صاحب نے کہا کہ اگر ہم ایسی حرکت کرتے ہیں تو یورپ کو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو خان صاحب سے عرض ہے کہ جب آپ نکلے تھے 2011 12 13 18 تک، جو آپ نے اس ملک میں ایک ادھم مچائی تھی اور جس طرح اپنے ملک میں نقصانات کیے تھے، اور آپ نے برسر پیکار اور سٹیج پہ کھڑے ہو کے آپ نے اداروں کو للکارا تھا، اپنے حکومتوں کو للکارا تھا، جس طرح اپنے املاک کو نظر آتش کیا تھا، تو خان صاحب تب بھی تو آپ پاکستانی تھے۔ تب جو آپ اور آپ کی پارٹی والے، آپ کے کارکنان جو ملک میں جلاؤ گھیراؤ کر رہے تھے، وہ پارلیمنٹ کے اوپر حملے کر رہے تھے، وہ سڑکوں کو بلاک کر رہے تھے، وہ املاک کو نظر آتش کر رہے تھے، تب اسی ملک کا نقصان ہوتا تھا۔ تب اس ملک کی جو املاک تھی وہ انڈیا کی نہیں تھی، نہ ہی وہ امریکہ کی تھی، نہ ہی وہ فرانس کی تھی، تب بھی وہ پاکستان کی تھی۔ یہ خیر پاکستانی سیاست کا ایک عجیب ایک انداز ہے پاکستانی سیاستدانوں کا، جب اپنی باری یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو یہ پھر اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، اس کے لیے دلیلیں، اس کے لیے تعویلیں گھڑتے ہیں، بناتے ہیں۔ اور جب کوئی مسلمان فرط جذبات میں آ کے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ٹی ایل پی والوں نے احتجاجی مظاہرے کیے، اسی رات ہم نے ایک ویڈیو اپنے چینل پہ اپلوڈ کی تھی اور اس کی ہم نے مخالفت کی تھی کہ تحریک لبیک والے یا جتنے بھی مذہبی جماعتیں اس طرح کی حرکت کرتی ہیں، اس طرح کے رد عمل دیتی ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سروں کے اوپر پگڑی ہوتی ہے، ہمارے چہروں کے اوپر داڑھی ہوتی ہے۔ اگر ہم اس طرح جلاؤ گھیراؤ کریں گے، تشدد کا راستہ اختیار کریں گے، تو یقیناً اس سے جو غیر مسلم ہیں یا اس ملک میں جو اسلام بیزار ہیں ان کو ایک غلط تاثر ملے گا، اور وہ ہماری وجہ سے ہمارا دین، ہمارا اسلام یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو براہ راست ہٹ کریں گے، اس کے اوپر نقطۂ اعتراض اٹھائیں گے۔ ہم نے اس عمل کی حمایت نہیں کی جو یعنی تشدد کا راستہ اختیار کیا گیا۔ لیکن عمران خان صاحب کی تقریر، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ہی کے دن، جس دن عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کرنا تھا، قوم کو اعتماد میں لینا تھا، آج ہی کے دن پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی تھا۔ خان صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ پارلیمنٹ میں جاتے، پارلیمنٹ میں حاضری دیتے، وہاں پہ کھڑے ہو کے بات کرتے، اپوزیشن والوں کے سامنے، اپنے اراکین کے سامنے، وزراء اور مشیروں کے سامنے، اور قوم ویسے بھی وہیں سے ان کا خطاب براہ راست چلایا جاتا۔ لیکن یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ آپ بلکہ میں تو کہتا ہوں اس سے بڑھ کر خان صاحب کو ایک اوپن یعنی پلیس میں آنا چاہیے تھا، اور قوم کو مخاطب کر کے وہ یعنی خطاب کرتے، جو لوگوں کے دلوں میں سوالات تھے وہ ان سے پوچھتے، وہ ان کو اعتماد میں لیتے۔ آپ ایک بند کمرے میں بیٹھ کے، وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے، کیمرے لگا کے، اے سی چلا کے آپ مزے سے خطاب کر رہے ہیں، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی ان 2-4 باتوں سے قوم اعتماد میں آ جائے گی۔ میرے خیال میں آپ کے جو قول اور فعل میں تضاد ہے وہی آپ کو مار دیتا ہے۔
پارلیمنٹ میں آپ آتے، وہاں پہ آپ اس کو جسٹیفائی کرتے، وہاں پہ آپ اپوزیشن کی بات سنتے. وہاں پہ ہم نے بہت سارے اراکین دیکھے جو اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے کہا بھی کہ کہاں ہے خان صاحب، کہاں ہے وزیر اعظم صاحب. آپ پارلیمنٹ میں جانا گوارہ نہیں کرتے اور کرتے ہیں بات مدینہ کی ریاست کی. مدینہ کی ریاست کی آپ کیسے بات کرتے ہیں؟ مدینہ کی ریاست میں تو ہر انسان کو یہ حق حاصل تھا. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منبر رسول پہ یعنی خطاب فرما رہے تھے، تب ایک کونے سے صحابی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بکتے بکاتے ایک غلام تھے اور پھر مسلمان ہو گئے، وہ عربی النسل بھی نہیں تھے، فارسی تھے، اور سامنے کھڑے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ مجمع میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ لا سمع ولا طاعہ، نہ ہم بات سنیں گے نہ اطاعت کریں گے. عمر نے پوچھا کیا ہوا؟ یعنی عمر رضی اللہ عنہ جن کا نام سن کے قیصر اور کسریٰ جو ہے نا وہ کانپ جاتے تھے، بڑے بڑے لوگ کانپ جاتے تھے. جو جس راستے سے گزرتے تھے وہاں سے شیطان یعنی گزرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اس عمر کے سامنے ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں لا سمع ولا طاعہ، آپ اس ریاست کی بات کرتے ہیں. اور عمر نے جب پوچھا کہ سلمان کیا ہوا، انہوں نے آگے سے کہا کہ عمر جو آپ نے یہ قمیص پہنی ہوئی ہے، مال غنیمت میں جو کپڑا ملا تھا ہر ایک کو برابر کا ملا تھا، اور اس سے ایک بندے کی شیروانی وہ یعنی قمیص تیار نہیں ہو سکتی تھی. پھر آپ نے پوری قمیص کیسے اور کہاں سے تیار کی؟ کہاں سے آپ نے یہ پہن لی ہے؟ تو سیدنا عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا کہ آپ جواب دے دیں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مجمع میں کہا کہ دیکھیں، ہمیں حضرت عمر کو جو کپڑا ملا تھا اور جو مجھے ملا تھا، نہ میرے لیے کپڑا پورا ہو رہا تھا، نہ ابا جان کے لیے ان کا کپڑا پورا ہو رہا تھا. تو میں نے اپنا کپڑا ان کو دے دیا، تو اس لیے ان کی قمیص پوری ہو گئی. تو پھر سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ اب ہم بات بھی سنیں گے اور اطاعت بھی کریں گے. آپ اس ریاست کی بات کرتے ہیں اور آپ کی جو یعنی پالیسی ہے اور جو آپ کے انداز ہیں وہ اس حد تک آپ یعنی اپنے قول اور فعل میں تضاد رکھتے ہیں کہ ایک طرف آپ جب بھی تقریر شروع کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. کاش خان صاحب اس آیت کا ترجمہ ہی جان لیتے. تفسیر تو بڑی دور کی بات ہے کہ آپ کس کو مخاطب کر کے کس سے مدد مانگتے ہیں، کس کی عبادت کرتے ہیں. جب آپ اس ذات سے مدد مانگتے ہیں اور اس ذات کی عبادت کا اقرار کرتے ہیں تقریروں میں بھی اور اپنی نمازوں میں بھی، پھر بھی آپ آ کے قوم کو اعتماد لیتے وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ کیسے ہم یورپ کے ساتھ تعلقات خراب کریں، ہم تو مر جائیں گے. یار کیسے آپ یورپ کے بغیر مر سکتے ہیں؟ کیا آپ کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے؟ آپ جس ذات سے مدد مانگتے ہیں کیا اس ذات پہ آپ کو بھروسہ نہیں ہے؟ پھر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا اور جو ٹی ایل پی ہے ان کا مشن ایک ہے، مقصد ایک ہے، کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور میں بھی وہی بات کرتا ہوں. جب آپ کا اتنا آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی آپ کے مقصد کی بات کرتے ہیں، یعنی وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات کرتے ہیں، تقدس کی بات کرتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس کہاں سے یہ جواز آیا کہ آپ نے اپنی فورسز بھیج دی اور انہوں نے وہاں پہ بے گناہوں کو شہید کیا؟ یعنی ٹوٹلی جب آپ عمران خان صاحب کی آپ وہ تقریر سنیں اور ان کی باتیں اور ان کے جو اقوال ہیں یا جو ان کے گفتار ہے یا جو ان کا کردار ہے وہ بالکل متضاد ہے. تو اس سے میرے خیال میں قوم اعتماد میں نہیں بلکہ اعتماد قوم کا ختم ہو جاتا ہے. ایک ریاست کے آپ سربراہ ہیں، آپ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ایک ہم جیسے طالب علموں کو بھی یعنی اس کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں، ہم اٹھاتے ہیں. تو چی جائے کہ وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں وہ کیسے آپ کی بات کو تسلیم کریں گے؟ یعنی کس عقل سے آپ یعنی ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ پھر پی ٹی آئی کے وزراء کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو کیا تھا، یعنی ان کو یہ بھی تو پتہ ہے کہ ہم نے جو کیا تھا وہ غلط تھا، لیکن اپنے غلط کو آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، اس کے لیے تعویلیں گڑھ رہے ہیں، اس کو آپ اچھا قرار دے رہے ہیں کہ ہم نے جمہوریت کے لیے کیا تھا. تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کو ایسا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے. بات صرف ایک سفیر کی ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھوک سے مر جائیں گے اور یورپ ہم سے ناراض ہو جائے گا. یار یورپ آپ سے ناراض ہو گیا تو کتنے سارے اسلامی ممالک ہیں، آپ ان کو اعتماد میں لے لیں. کئی بار ہم نے دیکھا ترکیہ نے کس طرح کے سٹینڈ لیے، انہوں نے
باقاعدہ سفیروں کو نکال دیا. یعنی جب آپ خود مختار بنتے ہیں، یہی جو ہمارا پاکستان ہے، ہماری جو بربادی ہے، تباہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی خودی کو متاثر کیا ہے. اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ خودی کو کر اتنا بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ہماری وہ خودی بہت متاثر ہے. آج ہم کہہ رہے ہیں کہ یار اگر ہم یورپ کے یعنی فرانس کے سفیر کو نکال دیں گے تو کیسے ہم یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہمیں کھلا رہا ہے، جو ہمیں تحفظ دے رہا ہے، اس وقت جو ہمیں پلا رہا ہے، اس وقت جو ہم پاکستان میں جی رہے ہیں، تو یہ یورپ کے سہارے جی رہے ہیں. یعنی آپ قوم کو ایک تو پہلے سے پاکستانی قوم اتنی بیچاری یعنی زوال کی شکار ہے اور غلامی کی شکار ہے کہ 71 سال ہو گئے ہم غلامی سے نکل نہیں رہے. اوپر سے آپ ایسی باتیں کر کے قوم کو مزید جو ہے نا وہ پریشانی میں مبتلا کر رہے ہیں. تو یہ ہماری خودی آپ متاثر کر رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا آپ 22 کروڑ عوام کو لیڈ کر رہے ہیں، آپ قوم کو حوصلہ دیتے، آپ کہتے جس طرح بھٹو نے کہا تھا کہ ہم ایٹم بم بنائیں گے، اگر میری قوم کو گھاس بھی کھانا پڑی تو ہم کھا لیں گے، لیکن ایٹم یعنی جب آپ اس طرح خودداری کرتے ہیں تو قوم آپ کا ساتھ دے گی. لیکن جب آپ قوم کو ہی ڈرا رہے ہیں کہ یورپ کے بغیر تو ہم زندہ نہیں رہ سکیں گے. یار کس طرح فرانس نے دلیری کے ساتھ ایک بار انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے، اس کو شائع کیے، پھر صرف اس کو شائع نہیں کہ اس کو سرکاری سطح پہ شائع کیے، اپنے پارلیمنٹ میں لا کے انہوں نے نعوذ باللہ وہ خاکے لگائے. اور اس کے بعد جب بات ان کا یعنی ڈھیٹ پن اتنا آگے بڑھ گیا کہ باقاعدہ سرکاری طور پہ اس کے بڑے بڑے پینا فلیکس بنا کے فرانس کی جو بڑی عمارتیں تھیں ان کے اوپر لٹکائے گئے. یعنی ایک طرف وہ ہمارے جذبات کو اس قدر مجروح کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہم اس بے غیرتی کا مظاہرہ کریں. تو میرے خیال میں یہ پاکستان اس وقت دنیا کی نظریں ہمارے اوپر ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری جو فوج ہے، ہمارے جو ادارے ہیں، ہماری جو ایجنسیاں ہیں، اور ہماری جو سب سے بڑی بات ہماری جو قوم ہے اسلام پسند اور غیرت مند قوم، اسی قوم کی وجہ سے اس وقت اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں آپ جتنے اسلامی ممالک کو لے لیں وہ پاکستان کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں. جب لیڈر ہی اس طرح کے بزدل کرے گا تو مجھے بتایا جائے اس قوم کی کیا حالت ہوگی اور جن لوگوں کی ہم سے توقعات ہیں ان کی کیا حالت ہوگی. تو آپ بات کرتے ہیں مدینہ کی ریاست کی، تو مدینہ کی ریاست میں خود مختاری تھی، وہاں پہ آزادی تھی، وہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر فرمایا تھا کہ من سب نبی فقتلوہ، جو بھی کوئی نبی کو گالی دے تو اس کو قتل کر ڈالو. ہمارا یہ عقیدہ ہے. یعنی میں ایک سمپل سی مثال آخر میں دے کے بات ختم کرتا ہوں. اگر ایک شخص ہے وہ میرے باپ کو گالی دے اور گالی دینے کے بعد وہ مجھے کہے کہ یار یہ لے 20,000 روپے رکھ لے، مجھے بتایا جائے کوئی بھی غیرت مند آدمی چاہے وہ باپ سے کتنا ہی بیزار کیوں نہ ہو وہ اس کو قبول کرے گا؟ یہ سوال آپ اپنے ذہنوں میں دہرائیں. کبھی نہیں. یعنی وہ انتہائی پرلے درجے کا اگر وہ بھوک سے مر بھی رہا ہے وہ کبھی بھی اس آفر کو قبول نہیں کرے گا. تو ہم کیسے یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرانس کا ہمارے اوپر قرضہ ہے یا ہم مزید اس سے قرضہ لیں گے؟ یعنی ہمارے اس نبی کو وہ ہٹ کر رہے ہیں جو ہمارے لیے ہمارے ماں باپ سے، اولاد سے اور ہماری جانوں سے ہمارے لیے سب سے زیادہ پیارے ہیں. جب وہ اس نبی کو گالی دیں اور اوپر سے وہ ہمیں قرضے کی آفر کریں یا وہ اپنے قرضے ہمیں یاد دلائیں تو یہ تو ہماری بے غیرتی کی انتہا ہے. تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کو خودداری کا یعنی دامن اپنانا چاہیے اور جو اس وقت ملک میں ہو رہا ہے اس کے اوپر ایک دانشمندانہ فیصلہ. اور آپ اس وقت یورپ کی نمائندگی نہیں کر رہے ہیں، یعنی آپ یہاں پہ بیٹھ کے آپ اپنی قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں میری قوم کیا چاہتی ہے. اب بات کرتے ہیں یورپ کی، یورپ ناراض ہو جائے گا. آپ یورپ سے ادھر کوئی ایلچی بھیجے گئے ہیں؟ یعنی آپ کو اسی قوم نے منتخب کیا ہے تو آپ اس قوم کے جذبات کا احترام کریں. جو یہ قوم چاہتی ہے آپ وہ فیصلے کریں. آپ کو جب قوم آپ کا ساتھ دے رہی ہے تو پھر آپ کیوں یورپ کے گن گا رہے ہیں؟ یعنی بالکل عجیب سی منطق ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.